ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے کا پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر ابھی تک آپ اس بابرکت مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے تو پھر جلدی سے آج ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ اس پر سلام فرماتا ہے۔ اس لیے امام جعفر الصادق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے جو اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، جو اللہ کے خزانوں سے اپنی تمام حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، بس اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دے۔ ایک دن سے ہی اس عمل کے آغاز سے ہی اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس بندے کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیتا ہے جو بندہ بھی اس تسبیح کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے۔ یہ اس مہینے کی بڑی خاص اور بڑی اہم تسبیح ہے، اس لیے آپ دوسرے عشرے کے آغاز میں ہی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس تسبیح کی برکت یہ ہوگی کہ آپ جو کچھ بھی مانگتے جائیں گے اللہ تعالی وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اب آپ نے اس تسبیح کا جس دن آغاز کرنا ہے، آج کر لیں آغاز یا کل کر لیں یا پرسوں کر لیں، لیکن دوسرے عشرے میں شب برات سے پہلے پہلے یعنی 15 شعبان سے پہلے پہلے اس تسبیح کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی دن اس عمل کو اس تسبیح کا آغاز کرنا ہے، اور جب اس کی مخصوص تعداد ہوگی اس کے برابر آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ پہلے دن آپ نے جب اس کا عمل کا آغاز کرنا ہے، اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرنا ہے، تو آپ نے درود پاک سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہ بابرکت لمحات ہیں کہ اس دوسرے عشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے کی سب سے بہترین رات آتی ہے، اس لیے اس عمل کے آغاز کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر آپ نے تب تک جب تک وہ رات آ نہ جائے آپ نے چلتے پھرتے یہ کلمات پڑھتے رہنا ہے جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ عمل سمجھ کر اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ عمل صرف ایک بار کرنا ہے، اس کے بعد صرف چلتے پھرتے ایک ایسی تسبیح بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا فوراً تمہارے اوپر نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب کیونکہ آپ نے اس عمل کا آغاز کر دیا ہے اور آپ اس رات تک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس رات میں وہ تمام برکتیں اور تمام رحمتیں اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، اور حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ راتیں ہیں جس میں آسمان کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آپ اٹھیں نماز پڑھیں، اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ رات ہے جس میں رحمت اور بخشش کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر کسی کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس قدر فضل اور رحمت ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کی پھر بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اگر وہ خامیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو آج ہی اس تسبیح کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب توبہ کر لیں گے تو اللہ 15ویں شب کو آپ کو ایسا نواز دے گا کہ آپ کی قسمت ہی بدل جائے گی، اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس بندے کا سب کچھ بدل جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اپنے اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب آپ نے دوستو اسی طرح اس عمل کا آغاز کیا تھا جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس عمل کو پڑھتے جائیں گے، جب آپ نے سورۃ کوثر شریف، یہ کوئی عام سورت نہیں ہے، دیکھنے میں یہ مختصر سی ہے، ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ اس سورت کی کتنی شان ہے، اس سورت کی کتنی فضیلت ہے، تو وہ بندہ ساری زندگی بیٹھ کر بس اسی سورت کو پڑھتا رہے۔ دیکھنے میں یہ 3 آیات والی مختصر سی سورت ہے، لیکن طاقت کے
اعتبار سے اس کا مقام، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر دشمن تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، یہ جو لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں یہ خود ذلیل و رسوا ہوں گے اور آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس عمل کو، اس تسبیح کا آغاز کرے تو اس سے پہلے یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ ضرور کر لے، جیسے جیسے اس کو پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کا مقدر بھی سنورتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد کون سے کلمات پڑھنے ہیں، ان کو ذرا آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ اپنے رب کو محبوب ناموں سے پکارو، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا۔ اس لیے جتنا زیادہ ادب کے ساتھ ہو سکے، احترام کے ساتھ ہو سکے، آپ کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں خاموشی ہو، تنہائی ہو، اس عمل کو کر کے پھر اس کے بعد آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کاروبار پر ہیں، تب بھی آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اسی طرح یہ تسبیح پڑھتے رہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس عمل کی اسی ترتیب کے مطابق جو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یعنی کہ دعا سے پہلے کوئی بھی کام کرنا ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ کبھی رد نہ ہو تو آپ اس نیت کے ساتھ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو شخص بے بسی کے وقت جب ہر طرف سے اس کو مایوسی ہو اور وہ تنگ آ چکا ہو، دن بدن مشکلات بڑھتی جا رہی ہوں، دن بدن غم بڑھتے جا رہے ہوں، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہو، ہر طرف سے وہ مایوس ہو چکا ہو، بے بس ہو چکا ہو، بس یہ کلمات پڑھ لے تو جس کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے اسے امان بخشے گا، اور جو چیز چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ اب جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی طلب ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لینا چاہتے ہیں، آپ نے اس کا تصور کرنا ہے، اور جب یہ تسبیح پڑھنی ہے تو آپ دیکھیں گے اس تسبیح کے پڑھنے سے اللہ فرمائے گا جی میرے بندے، جی میرے بندے تو کیا چاہتا ہے میں تمہیں وہی سب کچھ عطا فرما دیتا ہوں۔ کیونکہ دوستو یہ جو رات آنے والی ہیں نا، یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، بڑی اہم ہیں، جس طرح ماہ رمضان کا آخری عشرہ سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہوتا ہے، اسی طرح اس مہینے کا دوسرا عشرہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے پورے مہینے سے، اس لیے دوسرا عشرے کا آغاز میں ہی آپ اس عمل کا، اس تسبیح کا آغاز کر دیں گے تو آپ صرف 5 دنوں کے اندر آپ اس کو 2 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے آج شروع کرنا ہے تو شعبان المعظم کی 15ویں تک پڑھتے رہنا ہے، کل شروع کریں پھر بھی آپ نے 15 تک اس کو پڑھتے رہنا ہے، اس سے پہلے جس دن شروع کر لیا پھر آپ نے آخری دن تک پڑھتے جانا ہے انشاءاللہ۔ پھر آخری دن میں کیونکہ وہ شخص جتنی زیادہ کوئی پڑھ سکتا ہے اتنی زیادہ پڑھے گا تو اتنے زیادہ اس کو اس کے فائدے ہوں گے، اور پھر شب برات کی رات ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو ان دعاؤں میں بھی ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ اس عمل کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب وہ کلمات پڑھ لیے، جو کلمات میں نے سورۃ کوثر آپ کو بتائی ہے، جب اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لی تو پھر آپ نے اپنے رب کو اس ترتیب کے ساتھ یاد کرنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتانے۔ اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتے زمانہ میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے، اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا یا اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، میں ان میں سے پہلے نہ تو اپنے اہل و عیال کو پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا نہ ہی اپنے خادموں کو۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا تو جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا، انہیں سویا ہوا پایا، میں نے انہیں جگانا مناسب سمجھا، یعنی کہ جگانا نہ مناسب سمجھا اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو دینا پسند کیا، بلکہ دودھ کا پیالہ اپنے والدین کے پاس لے کر کھڑا ہوا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا، یا اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس کی دعا سے چٹان تھوڑا سرکی لیکن ابھی اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ نکل سکے۔ پھر دوسرے نے اپنی اسی ترتیب کے ساتھ اپنی ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اس لیے دوستو جب آپ یہ عمل کر کے اللہ کی رضا
کے لیے اس عمل کو کریں گے، پھر آپ جب اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں سے نجات مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے لیے آپ کو تمام غموں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ جو بندہ بھی کرتا ہے 1 سال کے لیے تو وہ امن خوشحالی میں رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ والے فرماتے ہیں سال کے بعد پھر جب یہ دن آئے تو آپ اس عمل کو سال میں صرف 1 بار اسی طرح پڑھ لیا کریں، پھر آپ کا اگلا سال خوشحالی میں، راحت میں، سکون میں گزرا کرے گا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو اب آپ نے الفاظ یہ پڑھنے ہیں، یا ربنا، اے ہمارے رب۔ تو جب آپ یہ الفاظ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جی میرے بندے، آپ پڑھیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ تو آپ نے یہ کلمات اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ تو یہ بڑے قیمتی اور بڑے اہم الفاظ ہیں، ان کو آپ نے صرف اور صرف اس کا مطلب ہی اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ تو جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اپنے رب کو بلائیں گے، پکاریں گے تو اللہ فرمائے گا جی میرے بندے تو کیا مانگتا ہے، اور پھر جو مانگنا ہو اس عمل کے بعد آپ مانگتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایک بڑا اللہ والوں کا نچوڑ ہے تمام اعمال کا، تمام وظائف کا۔ اس لیے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک لفظ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ عمل اتنا زیادہ نہیں ہے، کرنے میں بالکل زیادہ وقت نہیں لگے گا، چند منٹ لگیں گے، لیکن سمجھاتے ہوئے زیادہ ٹائم اس لیے لگ رہا ہے تاکہ آپ کو ہر بات کی صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ تو دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ کلمات صرف اور صرف 21 بار پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد 1 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوستو قرآن مجید کی سورت جس کو ہم سورت کوثر کہتے ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اسی طرح دوستو پھر جب وہ دوسرا شخص تھوڑی سی غار جو ہے وہ دروازہ سائیڈ پہ ہوا، پھر دوسرے نے کہا یا اللہ پاک مجھے میرے چچے کی بیٹی لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، پھر وہ قحط میں مبتلا ہوئی، میرے پاس آئی، میں نے اس شرط پر اسے 100 دینار دیے کہ وہ میری خواہش پوری کرے۔ اب یہ دوسرا شخص عرض کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں، دیکھیں ان کو کیسے غموں سے نجات ملتی ہے۔ جب آپ آج پہلے دن ہی اس تسبیح کا آغاز اس طرح کریں گے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں، صرف تیری ذات کو راضی کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی پہلے دن ہی تمہارے مقدر کو سنوارا جائے گا، تمہاری قسمت کو بدلا جائے گا، تمہاری زندگی کو وہ روشنی ملے گی کہ تمہاری زندگی سے تمام نحوستیں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام دکھ ختم ہو جائیں گے، اور ایسا ماحول تمہارے گھر میں آئے گا کہ رزق اور دولت کے پیچھے تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ رزق، دولت، یہ سب کچھ تو خود تمہارا پیچھا کر کے، تمہاری تلاش کر کے تمہارے پیچھے آئیں گے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کیا تو انشاءاللہ تعالی زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ اور کیونکہ اس نے کہا کہ وہ مجبور تھی اور وہ مجبور ہو کر تیار ہوگی، جب میں نے اس کے ساتھ تنہائی میں گیا، اس پر قابو پا لیا تو اس نے کہا اللہ پاک سے ڈر اور نہ حق مہر کو نہ توڑ، یعنی اس برے کام سے باز آ جا۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا اور برائی سے باز رہا، حالانکہ مجھے اس سے شدید محبت تھی۔ پھر میں نے اس سے وہ دینار بھی واپس نہ لیے۔ یا اللہ پاک اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان تھوڑی اور سرک گئی لیکن اب بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا، سب کی مزدوری دے دی، لیکن ان میں سے ایک مزدور اجرت چھوڑ کر چلا گیا، میں نے وہ تجارت میں لگا دی تو اس کی رقم بڑھتی رہی۔ کچھ عرصہ بعد وہ آیا، کہا اے اللہ پاک کے بندے میری اجرت مجھے دے دے۔ میں نے کہا یہ اونٹ، گائے، بکری، غلام جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کرو۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ چنانچہ وہ سب مال لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ یا اللہ پاک اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پس وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں باہر نکلے، اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ دوستو یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اس عمل کو کر کے، یہ نیک صالح عمل اللہ کی رضا کے لیے کر کے، اس رات پھر اللہ کی بارگاہ میں ان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر جب اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا، پھر اللہ وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا کرنا۔ تو جب آپ اس تسبیح کی برکت سے دعا کریں گے، اس کو پڑھنا رب کی رضا کے لیے ہے۔ میں نے اتنا بڑا واقعہ اس لیے آپ کو سنایا ہے تاکہ آپ کا ایمان پختہ ہو، آپ کا یقین پختہ ہو اور آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں، اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ جتنی تمہاری
تمہارے کاموں کے اندر رکاوٹیں ہوں گی، جتنے پتھر کسی نے ٹکائے ہوئے ہیں تمہاری کامیابی کے اندر، جتنی بھی پریشانیاں لوگوں نے بنا رکھی ہیں یا تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اس کی برکت سے اللہ تمام پریشانیوں سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے سورۃ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ دوستو یہ وہ رات ہے، یہ وہ لمحات ہیں جس میں آقا علیہ السلام خود عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حضور تو شب برات کا مطلب ہی آپ کو میں اگر بتانا چاہوں تو آپ سمجھیں گے اس شب برات کا مطلب، اس کے اندر کیونکہ دوسرے اشرے کے اندر شب برات ہے، تو شب برات کا مطلب ہی یہ ہے کہ برات والی رات، یعنی کہ نجات والی رات۔ یہ 15ویں شب ہوتی ہے، یعنی کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کا مطلب نجات کی رات۔ اس رات میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رب تعالی اپنے بندے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں تمام کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، کس کو کتنی اولاد دی جائے گی، کس نے جوان ہونا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس نے زندہ ہونا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس رات میں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ یہ تسبیحات پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی، اور پھر جیسا آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام بھی اس رات کو عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا، فرمایا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا گمان تو یہی تھا، آپ کسی اور زوجہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں دنیا کے آسمانوں پر جلوہ فرما ہوتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی شمار کی سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو تم مجھ سے مانگو گے، جو بخشش مانگے گا بخش دوں گا، جو صحت مانگے گا صحت دوں گا، جو اولاد مانگے گا اولاد دوں گا، جو عزت مانگے گا عزت دوں گا، جو شہرت مانگے گا اس کو شہرت عطا کروں گا، جو بھی مانگتا جائے گا، جو جس کے قابل ہوگا اس کو وہ سب کچھ عطا فرماتا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی نہیں موڑتا۔ اس لیے ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے میں جس سے لوگ غافل ہیں، یہ وہ مہینہ جس سے لوگ غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، یعنی سب سے زیادہ حضور اس مہینے میں نفلی روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ حضور فرماتے تھے کہ جب نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں اس حال میں ہوں کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بھی کوشش کریں کہ اس مہینے میں ضرور چند ایک روزے رکھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو انشاءاللہ وہ برکتیں نصیب ہوں گی جو شاید آج تک آپ نے نہ دیکھی ہوں۔ دیکھیں رجب اور شعبان اور رمضان کے بیچ میں آنے والا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ شعبان میں عبادت کرنے کی اہمیت فضیلت کے بارے میں بہت سارے فرامین ہیں، اور حضور علیہ السلام کے احادیث مبارکہ حضور کے فرمان موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ شعبان یہ استغفار توبہ کرنے اللہ کی رحمت پانے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا یہ انتہائی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اللہ کی رحمت الہی سے دور رہتے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں ایسی رات ہے جس میں آنے والی زندگی کے اعمال صفحہ نامہ اور جو کچھ بھی ہے اس کو مرتب کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اس لیے پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس قدر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں اور تسبیحات پڑھیں۔ تو سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یعنی کہ یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہے معاوضے کے بغیر عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جو چاہے جس وقت چاہے وہ اپنی مال و دولت کو دوسروں پر نشاور کر دے۔ تو یہ ساری کائنات کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، یعنی کہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہو۔ اس لیے
جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے اور جو چیز مانگے اس کو مل جاتی ہے۔ خاص کر اس اسم پاک کا تعلق رزق کی فراگی کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو پڑھنے والا شخص کے رزق میں برکت آتی ہے۔ غربت اور تنگ دستی سے دو چار لوگ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں، ان کی زندگی اچانک بدل جائے گی، اور اچانک ایسے ذرائع آمدن میں یکدم ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دیتا ہے۔ تو جو غنی ہونا چاہتا ہے، جو مالدار بننا چاہتا ہے، جو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا، وہ اس عمل کو ضرور کرے۔ تو اس اسم مبارک کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورۃ کوثر شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تعوذ پڑھ کر آپ نے سورۃ کوثر کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھنا ہے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے اور چلتے پھرتے جو آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اسم اعظم پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، باقی سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھلتے جائیں گے۔ جو شخص ہمیشہ دولت مند رہنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں کبھی بھی مال کی کمی نہ ہو، ہمیشہ دولت مند رہے، ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا رہے اور کبھی بھی اس کو مالی تنگی نہ آئے، تو وہ کاروبار میں اور کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو، ہمیشہ اس کو فتح ہو۔ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے، صلح ملازمت کے لیے کسی بھی نیک اور جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ 100% آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے، اور چلتے پھرتے آپ نے صرف اور صرف یہ الفاظ پڑھنے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ پڑھتے جائیں گے اللہ تمہاری بخشش بھی فرماتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سلامتی بھی پیدا فرماتا جائے گا۔ تو اس لیے دوستو آپ دیکھیں گے ان کلمات کے اندر کتنی برکت ہے۔ اور استغفار جب آپ اس کو پڑھتے جائیں اس کے بعد آپ نے پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے اور چلتے پھرتے آپ نے استغفار پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے کس قدر آپ کو